بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اسمیرا ہیلتھ اے آئی والی فرام دا پلیٹ فارم آف ریحان آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لیول 1 بیچ 25۔ ویورز، آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو کہ ریحان اسکول سے وابستہ بھی ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ان سے ان کے زندگی کے تجربات، ان کے لائک ڈس لائک اور ریحان اسکول میں وہ کب سے وابستہ ہیں اور یہاں پہ ان کا ایز اے ٹیچر سفر کیسا جاری ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو میرے آج کے مہمان ہیں رحمت صاحب ایمپاورمنٹ والے۔ تو آئیے ناظرین، بغیر کسی تاخیر کے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمت صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو۔ وعلیکم السلام مس میرا، میں بالکل خیریت سے ہوں، تھینک یو سو مچ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ رحمت صاحب، ذرا آپ پہلے اپنا بریف سا انٹروڈکشن دے دیں تاکہ ہمارے ناظرین آپ کے بارے میں جان سکیں، کیونکہ ریحان اسکول کے جو فیس بک پیجز اور دوسرے سوشل میڈیا ہیں وہاں پہ ہم نے آپ کو کافی گردش کرتے دیکھے۔ بہت شکریہ۔ میرا نام سید رحمت علی شاہ ہے، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ امپاورمنٹ والا ٹائٹل مجھے ریحان اللہ والا صاحب نے تحفے میں دیا، تو میں بہت پراؤڈلی اس کو اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہوں۔ میری عمر 37 برس ہے اور ہائی اسکول ڈگری ہے میرے پاس۔ ہائی اسکول کا مطلب 12 جماعتیں میں نے پڑھی، اور نیٹ ورکنگ کا شوق رکھتا ہوں، لوگوں سے ملنا جلنا اور اپنی سٹوریز انہیں بتانا، ان کی سٹوری سننا۔ پچھلے 3 سال سے ریحان اللہ والا صاحب کی شاگردی میں ہوں، اور 2.5 سال سے ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کر رہا ہوں۔ پوڈ کاسٹر کے طور پہ بھی میں 250 پلس انٹرویوز کر چکا ہوں، اور میرے گیسٹ میں دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور ریحان اللہ والا صاحب کے نیٹ ورک کو یوز کرتے ہوئے میں نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے، جس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ ریحان اسکول سسٹم کے کریکلم کا جو سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ ٹاسک کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ انٹرویوز ہے، کیونکہ ایک آدھے گھنٹے کے انٹرویو میں آپ ایک شخص کی پوری زندگی کے بارے میں جان لیتے ہیں، پوری ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ صحیح کویشچن پوچھنے آتے ہوں آپ کو، تو آپ ایک پوری کتاب پڑھ سکتے ہیں، پوری کتاب کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے۔ اس کے علاوہ میں لاسٹلی اپنے بارے میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم اے پرسن ود ڈسیبلٹی۔ میں ایک معذور شخص ہوں، میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، ویل چیئر یوز کرتا ہوں۔ مجھے ایک جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے جو موروثی بیماری جس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے آسٹروجینیسس امپرفیکٹا۔ اردو میں کہیں تو ہڈیوں کا کمزور ہونا بخورا۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بیماری کے ساتھ آتا ہے، اور ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، تو ہڈیوں میں فریکچرز ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور پر ٹانگوں اور بازو کی ہڈیوں اور بیک بون ٹیڑھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چلنے پھرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہی پرابلم میرے ساتھ بھی ہے، لیکن الحمدللہ زندگی کو بہت اچھا جیا ہے۔ میرے والدین کی جو ہے وہ مہربانی ہے، انہوں نے بہت کام کیا مجھ پہ، بہت وقت لگایا، اپنی انرجی صرف کی، اپنی جوانیاں مجھ پہ خرچ کی۔ انہی کی وجہ سے میں آج یہاں موجود ہوں۔ تو الحمدللہ ایوری تھنگ از گڈ، لائف بہت اچھی جا رہی ہے، اور آگے بھی ہوپ فل ہوں کہ زندگی بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ چھوٹا سا میرا۔ ماشاء اللہ رحمت صاحب، آپ جو ہیں وہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک حوصلہ اور ہمت کی نشانی ہے۔ اتنی بڑی ڈیزیز کے ساتھ ایک اتنی اچھی سیٹ پہ اتنے پازیٹیو انسان میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں اپنی لائف میں، اور کسی کا ایسے انٹرویو لے رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا، رحمت صاحب بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں آگے۔ یہ بتائیے گا کہ ریحان اسکول کا آپ کو کیسے پتہ چلا اور یہاں پر آپ کیسے آئے؟ تھوڑا سا میں بیک پہ جاؤں گی کہ آپ کب سے وابستہ ہیں اس اسکول سے، اور اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ ریحان اللہ والا صاحب کو میں 2020 سے فالو کر رہا ہوں تھرو سوشل میڈیا، ان کے فیس بک پر۔ اور اس سے پہلے میری زندگی جو تھی وہ اچھی تھی، میں انجوائے کرتا تھا، لیکن کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں تھی زندگی میں۔ میں نے 2013-14 میں اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا تھا۔ انٹر کرنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ بی کام کروں، لیکن اس وقت
میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ہم ڈگری حاصل کرتے ہیں وہ نوکری پانے کے لیے کرتے ہیں، اور میری جسمانی حالت ایسی تھی کہ میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا، میں تو پھر نوکری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس وقت ریموٹ جابس کا اتنا تھا بھی نہیں، سینیریو نہیں تھا، تو مجھے میرے ذہن کو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا کہ میں پڑھائی کی طرف اپنی انرجی خرچ کروں، حالانکہ میں نے کوشش کی، لیکن کوئی بات جب آپ ذہنی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے آپ پر۔ تو وہی ہوا کہ میں اپنا بی کام مکمل نہیں کر سکا، 2 3 بار ٹرائی کیا لیکن پاس نہیں کر سکا، تو اس کے بعد پھر میں نے پڑھائی چھوڑ دی، اور 2014 سے 2023 تک میں نے اپنی زندگی کے 10 سال جو ہیں وہ ضائع کیے، میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا، میری روٹین یہی تھی کہ میں رات بھر موبائل استعمال کرنا، انٹرنیٹ، یوٹیوب، پھر پب جی آ گئی مارکیٹ میں تو پب جی کھیلنا شروع کر دیا، کوئی 3 4 سال میں نے بہت پب جی کھیلی، اور بس اس طرح رات بھر یہ کام کرنا، صبح نماز پڑھ کے سو جانا، پھر شام میں اٹھنا لیٹ، پھر کھانا کھانا، تھوڑا سا فیملی ٹائم، اور پھر رات کو دوبارہ وہی کرنا، اس طرح زندگی چل رہی تھی۔ پھر 2023 کی ایک جون کے مہینے جولائی کے مہینے کی ایک رات تھی کہ جب مجھے ریحان اللہ والا صاحب کی ایک کال آئی، اور میں ان کے سوشل میڈیا پہ ان کو فالو کر ہی رہا تھا، تو ایک لائیو سیشن میں میں نے کامنٹ کر کہ لائیو سیشن کے اوپر، تو اب مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کو وہ میرا کامنٹ اچھا لگا یا برا لگا لیکن انہوں نے مجھے کال کر لی، یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے میرے ساتھ بات کی اور 8 منٹ ہماری بات چلی، تو انہوں نے پھر مجھے میرے بارے میں پوچھا، تو میں نے اپنے بارے میں انہیں بتایا، اپنی جسمانی حالت بھی بتائی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری ٹیم کو انٹرویوز دینا شروع کریں۔ اس وقت ریحان اللہ والا صاحب سوشل میڈیا انکیوبیٹر چلاتے تھے، منور کیمپس جہاں ان کا اسکول ہے، تو وہاں پر اڈلٹ لوگ آتے تھے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھنے اور اس طرح کی چیزیں سیکھنے کے لیے، تو پھر وہاں میں نے انٹرویوز دینا شروع کیے، پھر ریحان اللہ والا صاحب نے کہا آپ انٹرویوز لینا شروع کریں، پھر میں نے انٹرویوز لینا شروع کیے، پھر انہوں نے کہا کہ انٹرویو سکھانا شروع کرو، تو میں نے انٹرویو سکھانا شروع کیا، بس الغرض کے میں نے اپنے مائنڈ کا سوئچ آف کر دیا، اور میں نے یہی سوچا کہ اب جتنی زندگی ضائع کر دی ہے وہ کر دی ہے، اب آگے جو بھی ریحان اللہ والا صاحب کہیں گے، جو جہاں وہ لے کے جائیں گے بس وہیں چلتے جائیں گے، تو وہی ہوا، پھر جو انہوں نے کہا وہ کرتے گئے۔ پھر 2024 میں انہوں نے مجھے ہائر کیا سیلری پر، اور مجھے ڈیزگنیشن دی کہ میں ریحان اسکول کے اسٹوڈنٹس کو انٹرویوز کی جو ایکسرسائز ہے یہ سکھاؤں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے مجھے، جو ہمارے دولت ایجوکیشن والا صاحب ہیں جو پرنسپل ہیں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کے، تو انہوں نے نیا ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کا وینچر شروع کیا تھا، تو ان کے ساتھ انہوں نے مجھے، ریحان اللہ والا صاحب نے کہا کہ ان کو بھی اسسٹ کریں آپ، تو وہاں سے میرا ریحان اسکول کا جرنی شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد کچھ 1.5 سال تک میں انٹرویوز کا ہیڈ بھی رہا، پھر میں نے وہ عہدہ چھوڑ دیا، پھر میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کی طرف فوکس کیا میں نے، اور پھر اب الحمدللہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کہانی ہے آپ کی، تو جو ہے وہ ایک سکسیس راتوں رات نہیں ملتی، بلکہ وہ اسٹیپ وائز آتی ہے، اور آپ کی کہانی بالکل ہمیں ایسے ہی بتا رہی ہے۔ رحمت صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ یہاں تک پہنچ گئے، اس کے بعد آپ نے ریحان اسکول میں جو ہے وہ کیا دیکھا، کہ اس وقت جب آپ آئے تھے اس وقت بھی یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکٹیویٹیز کرائی جاتی تھی، یا یہ سارے پروگرام پر ملا جوئے، جیسے ابھی ٹیچر ٹریننگ میں بھی لیول 1 2 اور کافی سارے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی فاؤنڈیشن لیول ہے، تو یہ سسٹم تب بھی موجود تھا یا یہ ابھی بنا ہے؟ سر میں ریحان اسکول کو نا بہت شروع سے فالو کروں، جب بالکل پرنگی کیمپس کی نئی نئی بنیاد رکھی گئی تھی، اور 10 12 بچے سوشل میڈیا پہ نظر آنا شروع ہوئے تھے، شروع میں جو بچیاں تھیں وہ بھی ماسک پہنتی تھیں بلیک کلر کا، تو تب سے میں ریحان اسکول کو فالو کر رہا ہوں، اور پہلے یہ اسکول بنانے کا مقصد پہلے یہ تھا کہ جو انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی ہے اس کو بچوں کو روشناس کرایا جائے اور بچوں کو سکھایا جائے۔ پھر جب جولائی اگست 2023 میں اے آئی آیا، چیٹ جی پی ٹی آیا، تو پھر اس کی ڈائریکشن چینج ہوئی، مقصد وہی تھا کہ اسٹوڈنٹس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سکھانی ہے، وہ چیزیں سکھانی ہے جو ان کو پروڈکٹیو بنائیں، جو
جب وہ اپنا اسکول مکمل کریں تو وہ جاب کے لیے پھر زیرو سے کہیں سے شروع نہ کریں، بلکہ جب وہ اسکول مکمل کریں تو ان کے پاس اپنا ذاتی ایک بزنس ہو۔ تو پھر وہاں سے چیٹ جی پی ٹی کا بوم شروع ہوا، تو پھر ریحان اسکول کو انٹرنیٹ بیس سے چینج کر کے اے آئی بیس اسکول کر دیا گیا۔ پھر اے آئی سیکھنے اور سکھانے کا عمل وہاں سے شروع ہوا۔ پھر لیول ون، پھر لیول ٹو، اس طرح آہستہ آہستہ چیزیں ایڈ ہوتی رہیں، جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی گئی، جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں چینج آتا گیا، انوویشن آتی گئی، اس طرح سے ہم نے اپنے راستے میں اس کو اپناتے گئے۔ جو چیزیں اچھی لگیں، جو چیزیں کام کی ہوئیں، جنہوں نے رزلٹس دیے، وہ ہم اپناتے رہے، اور جو ہمیں لگا کہ رزلٹس نہیں ہیں جن کے، وہ ہم پیچھے چھوڑتے گئے۔ اس میں ان والدین کا بہت کردار ہے جنہوں نے بہت ارلی ٹائم پہ ہمیں سپورٹ کیا، اسکول کو سپورٹ کیا، اور ریحان اللہ والا صاحب کے ویژن پہ ٹرسٹ کیا، کیونکہ شروع میں کوئی رزلٹس نہیں تھے، کوئی راستہ کلیئر نہیں تھا، اور ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم کس راستے پہ جائیں گے۔ ویژن ہمیں پتہ ہے، مشن پتہ ہے، لیکن راستہ نہیں پتہ۔ تو راستے پہ چلتے گئے، کچھ راستے اچھے ملے، کچھ راستے اچھے نہیں ملے، لیکن والدین کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور ابھی بھی کچھ والدین ہمارے ساتھ ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد پھر ہم نے محسوس کیا کہ جب ہم اسٹوڈنٹس کو لیول ون میں ایڈمیشن دے رہے ہیں تو ان کے لیے یہ سب ایک بہت نئی چیز ہے، اور ان کو اڈاپٹ کرنے میں کچھ ٹائم لگ رہا ہے، مشکلات ہو رہی ہیں، فیسیلیٹیٹرس کو مشکلات ہو رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو سمجھانے میں، ان کے پیرنٹس کو سمجھانے میں۔ تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کیوں نہ لیول ون سے پہلے ایک فاؤنڈیشن لیول ترتیب دیا جائے، جس میں بچے آئیں، جو چیزیں ہم لیول ون میں کراتے ہیں انہی کو، لیکن کم مشکل اور کم فریکوینسی کے ساتھ ہم بچوں کو وہ ٹاسک فاؤنڈیشن لیول میں سکھائیں۔ جیسے اسکول میں گریڈ ون سے پہلے ہم پریپ میں جاتے ہیں، مونٹیسری یا کے جی ون، کے جی ٹو، اس طرح۔ تو وہی کانسیپٹ کے فاؤنڈیشن لیول میں 6 مہینے گزاریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مزید آگے چل سکتے ہیں تو پھر آپ لیول ون میں آ جائیں۔ تو پھر کچھ عرصے بعد فاؤنڈیشن لیول کو ترتیب دیا گیا۔ اسی طرح جب ہمیں اسٹاف کی نیڈ ہوئی کہ ہمیں مزید، ہمارا اسکول بڑھ رہا تھا اور ہمیں اسٹاف کی کمی محسوس ہو رہی تھی، تو ریحان اللہ والا صاحب نے، کیونکہ یہ ٹیچرس ٹریننگ پروگرام ہمارے لیے تو پہلے سے ہی تھا، جتنے بھی اسٹاف ریحان اسکول سے اٹیچ تھے ہم تو وہ کر رہے تھے، لیکن اس کو اوپن کیا گیا سب کے لیے جب ہمیں اسٹاف کی ریکوائرمنٹ محسوس ہوئی، جب ہمیں اور ضرورت محسوس ہوئی، تو پھر ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ سب کے لیے اوپن کیا گیا، اور سب کو اس میں دعوت دی گئی کہ آپ آئیں، اس کو سیکھیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اس کو سیکھ کے ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، ورنہ آپ اپنا اسی طرح کا ایک سسٹم آپ کھڑا کر سکتے ہیں۔ آپ جس اسکول میں پڑھاتے ہیں آپ اس میں بچوں کو یہ پڑھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ کی بھی بنیاد رکھی ہے، اور وہ سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ بھی بہت کامیاب ہوا، بہت ساری کولیبریشنز ہم نے کی، بنگلہ دیش میں کی، نائجیریا میں کی ہے، اور پنجاب حکومت کا ایک ادارہ ہے ٹیفٹا، اس میں ہم نے بہت سارے بہت سینئر ٹیچرز کو ہم نے اپنا ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ پروگرام پڑھایا ہے۔ ایک بیچ میں میں نے ایز اے فیسیلیٹیٹر پڑھایا ہے بہت سارے 50-55 سال کے لوگوں کو، تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، وہ بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو اس طرح سے ریحان اسکول اور ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ پروگرام پلتا پھولتا گیا، اور آج آپ اس کے یہاں دیکھ رہے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت ہی اچھے سے الیبریٹ کیا ریحان اسکول کی بیسکس اور کیسے وہ پروان چڑھا۔ اچھا تھا، یہ بتائیے کہ جو ریحان اسکول ہے اس وقت پاکستان میں تو ماشاء اللہ وہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں اور تیزی سے پھیل بھی رہا ہے۔ اب جیسے کہ کراچی میں بھی آئی تھنک 2 برانچز ہیں، اس نے کچھ عرصہ پہلے جینیس اکیڈمی کی بھی بنیاد رکھی ہے۔ ان کے فیس بک پیج پہ اور سوشل میڈیاز پہ میں دیکھتی رہتی ہوں۔ اسلام آباد میں بھی ان کے کیمپس ہیں، لاہور میں بھی ہیں۔ یہ بتائیے گا ان تینوں شہروں کے علاوہ پاکستان میں، اچھا کوئٹہ میں بھی ہے، ابھی مجھے انٹرویو کے دوران مفتی معتصم صاحب سے انٹرویو کرنے کا موقع ملا تو مجھے پتہ چلا اچھا کوئٹہ میں بھی آپ کا کیمپس ہے۔ تو یہ بتائیے پاکستان میں ایک تو اور یہ کہاں کہاں ہے، اور دوسرے سننے والے کو تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ کیا اس میں صرف آن لائن ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا آف لائن بھی ہوتے ہیں، یا کون کون سے کورسز ہیں جو آن لائن بھی اویلیبل ہیں اور آف لائن بھی، بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے؟ اچھا، کراچی میں جو مین کیمپس ہے وہ 3 ہیں،
اورنگی کیمپس، کورنگی کیمپس اور منور کیمپس، ہمارے 3 ہیں۔ اس جی کے علاوہ اور کچھ اسکولوں کے ساتھ کولیبریشن بھی ہے کہ ہمارے فیسیلیٹیٹرز جاتے ہیں کچھ اسکولوں میں اور وہاں کے اسٹوڈنٹس کو ایک آدھ گھنٹہ ہمارا کریکلم پڑھاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ہمارے کیمپسز نہیں ہیں تو اس لیے ان کو ہم اس طرح شمار نہیں کرتے۔ اسلام آباد میں ہے، پہلے راول پنڈی میں تھا لیکن وہ اسٹوڈنٹس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بند کرنا پڑا۔ لاہور میں ایک کیمپس ہے، کوئٹہ میں جیسے آپ نے کہا ایک کیمپس ہے، حیدرآباد میں بھی ہم نے اوپن کیا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو بھی ہمیں بند کرنا پڑا۔ تو اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ شوق میں اور پیشن میں اور جذبات میں آ کے کمٹمنٹ تو کر دیتے ہیں کہ یس ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو جگہ دیں گے، آپ کے لیے اسٹوڈنٹس اکٹھے کریں گے۔ ظاہر ریحان اللہ والا صاحب ہر شہر میں جا کے اسٹوڈنٹس تو نہیں ڈھونڈ سکتے، ایک بندہ obviously. کتنا کام کرے گا، تو جو جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پروپوزل لے کر آتے ہیں، پھر ان کو اگر ریحان اللہ والا صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیں دینا چاہیے تو پھر ان کو ہم دیتے ہیں اوپن کرنے کے لیے۔ کچھ چل جاتے ہیں، کچھ نہیں چلتے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہماری ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی ہے اس کے ذریعے ہم پاکستان بھر سے اور دنیا بھر سے لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور آن لائن کلاسز ہوتی ہیں۔ صبح 8 بجے سے کلاسز شروع ہوتی ہیں اور رات کو آخری کلاس میں مکمل کرتا ہوں رات کے 2 بجے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں 6 گھنٹے نکال لیں تو 18 گھنٹے ہماری مستقل کلاسز چل رہی ہوتی ہیں۔ اس میں فاؤنڈیشن لیول کی کلاسز بھی ہیں، لیول 1 لیول 2 کلاسز بھی ہیں، اے آئی ٹیچرس ٹریننگ کلاسز بھی ہیں، وائب کوڈنگ کی کلاسز بھی ہیں اس میں۔ تو اگر کوئی ہمارے ساتھ جڑنا چاہتا ہے، اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اگر ان کے علاقے میں قریب میں ہمارا کیمپس نہیں ہے تو ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی جو ہے اس میں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو نمبرز ہیں، جو ہمارے پیجز ہیں وہ سب اویلیبل ہیں آن لائن، آپ سرچ کر سکتے ہیں، ہمارے کیمپسز کی لوکیشنز آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ رحمت صاحب، آپ نے ریحان اسکول کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا۔ میں امید کرتی ہوں کہ دیکھنے والوں کو کافی جو ہے انفارمیشن ملی ہوگی۔ تھوڑی سی بات کو ریحان اسکول سے آپ کی پرسنالٹی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ہر انسان کی پرسنالٹی میں کچھ جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نیگیٹو بھی ہیں، بینگ اے ہیومنس، تو ہم اپنی پازیٹیوٹی کو زیادہ پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں مسٹر احمد کو بیان کروں کہ وہ ایک پولائٹ انسان ہیں، بریو ہیں، اچھے لرنر ہیں، کافی ساری کوالٹیز الحمد للہ آپ میں، تو آپ بتائیے گا کہ آپ اپنے آپ کو 3 ورڈز میں کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ نہیں ویسے میں بریو نہیں ہوں جو آپ نے میں بہت ڈرپوک انسان ہوں۔ 3 ورڈز میں اپنی پرسنالٹی آئی تھنک میں سوشلائزنگ مجھے پسند ہے، آئی ایم اے سوشل پرسن، ایکسٹروورٹ جسے کہتے ہیں۔ جی میں جی میں خود کو وہ کہلاتا ہوں کہ میں لوگوں میں گھل مل جاتا ہوں اور مجھے جھجک نہیں ہوتی ہے نئے کنیکشنز بنانے میں، نئے لوگوں سے ملنے میں۔ تو یہ مجھے میری کوالٹی سب سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایکسٹروورٹ ہوں اور سوشلائزنگ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے جیسے اپنے سفر کے بارے میں بتایا کہ کیسے آپ ایک عام انسان سے ریحان اسکول میں آ کے ایک بہت ہی پاورفل انسان بن چکے، یہ بتائیے گا کہ اپنی زندگی میں اپنے اب تک کیا چیز اہم سیکھی ہے جسے کہ آپ لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ بڑا فیکٹر ہے لائف کا، اس سے بہت جلدی سیکھ لینا چاہیے، یہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کی لائف پہ بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائف میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ کیا سیکھنا رہا ہے؟ میں نے جو ریحان اللہ والا صاحب سے اور 250 پوڈ کاسٹ جو میں نے کیے ہیں، اس سے جو میں نے ایک بات جو میں نے سیکھی ہے کہ ایک ہی میٹر کو، ایک ہی مدعے کو، ایک ہی بات کو دیکھنے کے مختلف نظریات ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک سے زیادہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے جب میں اتنا لوگوں سے نہیں ملتا تھا، میری زندگی بہت محدود تھی، میرے کمرے تک ہی تھی، تو میں صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا اور میرا جو پرسپیکٹیو ہے، جو نظریہ ہے وہ بہت محدود تھا۔ لیکن جیسے جیسے میں لوگوں سے ملتا رہا، ان کے بارے میں جانتا رہا، ان کے ساتھ انٹروڈیوس کیے، مختلف لوگوں سے بات چیت رہی، تو پھر میرا نظریہ وسیع ہونا شروع ہو گیا اور اس میں وسعت آتی گئی۔ میں
میرے اندر ٹالرنس بڑھتی گئی. پہلے میں بہت ہی شدت پسند قسم کا انسان ہوتا کہ جو میں نے کہہ دیا وہی صحیح ہے، جو میں نے سوچ لیا وہی صحیح ہے، جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. لیکن اس کو میں نے سیکھا کہ آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں، کسی چیز کو دیکھنے کے ایک سے زیادہ نظریے ہوتے ہیں اور وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ میں ٹالرنس بڑھ جاتی ہے، آپ کھلے دل کے کھلے ذہن کے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں میں گھل مل سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے ارد گرد جو آپ نے حصار بنائے ہوئے ہوتے ہیں جھوٹے قسم کے، وہ آپ اس سے باہر آ جاتے ہیں. تو آئی تھنک وہ میرے لیے بہت ایک لرننگ کرو تھا اور ٹرننگ پوائنٹ تھا. جب وہ حصار ٹوٹے اور میں نے خود کو فیل کیا کہ میرا نظریہ اس میں وسعت آ گئی، اور میں بہت زیادہ ٹالرینٹ ہو گیا، اور میں دوسروں کی بات کو سن کے ان کو سمجھ کے. جب آپ سنیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر آپ سیکھیں گے کیسے؟ تو سیکھنے کا عمل تبھی شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو موم کر دیتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کا نظریہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بہترین چیز تھی جو میرے ساتھ ہوئی. جی ماشاء اللہ، لرننگ کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور آج کل جیسے کہ ہم اے آئی کے دور میں جی رہے ہیں، تو لائف لرننگ ہی جو ہے، ایسے لوگ جو ساری زندگی سیکھنا چاہیں گے، کیونکہ ٹیکنالوجی تو روز بروز چینج ہوتی جائے گی. نتنے جو ہیں وہ ٹولس، اے آئی ٹولس مارکیٹ میں انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہی انسان آگے کامیاب ہوگا جو لائف لانگ لرنر ہوگا. تو رحمت صاحب، آپ اس کی ایک زندہ مثال ہیں لوگوں کے لیے. ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی اسی طرح ہمت اور حوصلہ دیتے رہے اور آپ کو کامیابی دے. یہ بتائیے گا، ویسے تو آپ نے اپنی روٹین بتائی، بزی شیڈیول بھی، لیکن اگر کبھی فری وقت ہو تو اس فری وقت کو آپ کیسے اسپینڈ کرتے ہیں؟ کچھ میں شوق ہوتا ہے نا سب کی زندگی میں، آپ کچھ اپنے شوق بتا دیں جو آپ فری وقت میں کرتے ہوں، کہ چلے اب میرے پاس تھوڑی سی ٹائم اسپیس ہے تو میں اپنا یہ شوق پورا کر لوں. اچھا، میرا شوق تو ہے کہ بہت مختلف اور اچھے اچھے کھانے کھانا. یہ تو میرا ماشاء شوق ہے. اللہ، فوڈی ہیں آپ لیکن بائی نیچر. ہاں، میں فوڈی ہوں، اور ماشاء فوڈ پہ میں بہت بات کرتا ہوں. میری کلاس اگر آپ دیکھیں تو جی. کہیں نہ کہیں سے ٹاپک گھوم گھام کے وہ فوڈ پہ ہی آ جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور ہم سب باتیں کرتے ہیں فوڈ کے، کیونکہ ہماری کلاس میں مختلف نیشنلٹیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے جی کیا کھانے ہیں، ہمارے کیا کھانے ہیں، تو یہ سب پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں ہماری کلاس میں. تو جی. فوڈی ہوں میں، اور میرا شوق ہے کہ میں مختلف کھانے ٹرائی کروں اور کھانے کھاؤں، اچھے اچھے کھانے کھاؤں. آپ میرے چہرے کے سائز سے بھی دیکھ رہے ہوں گے، ماشاء اللہ کافی ہے. تو اس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا کانٹینٹ کنزیوم کروں جس سے میں ایک تو حالات حاضرہ سے بھی آگاہ رہوں. جیسے آپ نے خود عرض کیا کہ ٹیکنالوجی چینج ہوتی جا رہی ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، الائن نہیں رہیں گے، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو وہی بات ذہن میں ہے، جو بھی نئی چیز آتی ہے اس کو سیکھتے ہیں. اسکول کے ٹائم کے علاوہ بھی، اگر جو جاب کا ٹائم ہے ہمارا، جو میری نائٹ شفٹ ہے، اس کے علاوہ بھی ایسے ویڈیوز، ایسے کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہوں جس سے جو بھی لیٹسٹ ہو رہا ہوتا ہے اے آئی کی ورلڈ میں، ٹیکنالوجی کی ورلڈ میں، وہ سیکھتا ہوں. اور تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی پسند ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے تھوڑا کامیڈی کلپس دیکھ لوں یا خود کو ریفریش کر لوں، کیونکہ انسان تھک بھی جاتا ہے ذہنی طور پہ پورے رات کام کر کے. تو سونے سے پہلے میں تھوڑا سا کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہوں، 1 آدھ 2 گھنٹے، جس میں ٹیکنالوجی کا کانٹینٹ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا کامیڈی کانٹینٹ بھی ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا جی. رحمت صاحب، ہمارے شو کا ٹائم محدود ہے. ویسے تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے بارے میں کافی بات کروں، تاکہ ہماری جو آڈینس ہے اسے ایک ہمت اور حوصلہ میں ملے. انفارمیشن کے ساتھ ساتھ نا، آپ ہمت اور حوصلے کی بھی مثال ہے. ہمارے اچھے خاصے لوگ، ہم کیونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹری میں رہتے ہیں رحمت صاحب، تو یہاں پہ بے شک سہولیات بھی محدود ہیں، لیکن یہاں اللہ صاحب کا جیسے کہ ویژن ہے، اور وہ پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. لیکن لوگ ابھی بھی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے میں نا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، کہ پتہ نہیں. اکثر میں نے جتنے بھی یہ پوڈ کاسٹ کیے ہیں، میں نے پیرنٹس سے یہ سوال کیا کہ آپ ریحان اسکول کی طرف بچوں کو لا رہے ہیں کہ سر ریحان بہت زیادہ اس پہ ایمفیسس کریں، تو لوگ کا یہی خیال ہوتا ہے
کہ نہیں यहाँ पर हम बच्चे ले तो आए लेकिन यहाँ तो ये मतलब ये एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ तो बच्चों को सारा दिन सिर्फ कंप्यूटर पे बिठाया जाता है और कंप्यूटर पे ही वो जो है खेलते रहते हैं, कोई काम करते रहते हैं, तो ना फिजिक्स पढ़ाते हैं, ना केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ना इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट अभी भी काफ़ी सारे हैं जिसको माइंड चेंज करने में अभी टाइम लगेगा। आप बताइएगा कि जो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं ऑनलाइन, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर, उनके कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं जब वो आते हैं, कंफ्यूज होते हैं शुरू शुरू में, या जब वो शुरू में आते हैं तो अपनी इस ऑनलाइन लर्निंग के साथ ऑफलाइन भी कर रहे होते हैं, या उसे टोटली छोड़ कर टोटल ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि रेहान स्कूल एक ट्रेडिशनल स्कूल नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम मेडिकल स्कूल, जब हमें किसी ने डॉक्टर बनना होता है तो हम मेडिकल स्कूल जाते हैं, किसी ने लॉयर बनना होता है तो वो लॉ के स्कूल जाता है, किसी ने इंजीनियर बनना होता है तो वो इंजीनियरिंग के स्कूल जाता है। तो इसी तरह रेहान स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसका मकसद है कि फ्यूचर लीडर्स क्रिएट करना, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करना, ऐसे एसेट्स तैयार करना जो कि आने वाले वक्त में मुल्क की बागडोर संभालें, मुल्क को अपने कंधे पर उठाएं, ना कि मुल्क के ऊपर बोझ बने उल्टा। तो ये रेहान स्कूल का मिशन है। तो इसलिए वो उस मिशन पे काम करने के लिए हमें थोड़ा सा हटना पड़ेगा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से। तो जिनको फिज़िक्स पढ़ानी है, जिनको केमिस्ट्री पढ़ानी है, जिनको मैथ्स इंग्लिश पढ़ानी है, इस्लाम है, वो बिल्कुल पढ़ाएं, उनको मना नहीं कर रहे। लेकिन हमारे स्कूल से आप ये एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि हमारे स्कूल का मकसद डिफरेंट। अब आप लॉ स्कूल जा रहे हैं तो आप वहाँ ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई वो वहाँ पे बॉटनी क्यों नहीं पढ़ा रहे, वो वहाँ पे एनाटमी क्यों नहीं पढ़ा रहे, भाई क्योंकि भाई वो वहाँ पे लॉ पढ़ा रहे, उनका मकसद लॉ पढ़ा रहे। तो इसी तरह रेहान स्कूल का मकसद समझें और फिर उसमें शामिल। दूसरा आपके सवाल का हिस्सा था कि हमारे साथ जो यूरोप से, अमेरिका से बच्चे जुड़ते हैं, तो रेहान अलावाला साहब ने पिछले कई सालों से इंटरनेट पे जितना लोगों को समझाया है, जितना उन्होंने नॉलेज शेयर की है, तो हमारे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं वो रेहान अलावाला साहब से मुतासिर होकर ही आते हैं, उनका कंटेंट कंज्यूम करके आते हैं। आपने देखा होगा हम इश्तिहार नहीं चलाते, रेहान स्कूल का कोई इश्तिहार नहीं चलता इस तरह फेसबुक पे या इंटरनेट पे या टेलीविज़न पे इस पर। जो भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, एडमिशन जाते हैं, वो रेहान अलावाला साहब के से इंस्पायर होके आते हैं, उनसे मुतासिर होके आते हैं, उनका कंटेंट कंज्यूम करके आते हैं, तो उनके माइंडसेट काफ़ी पहले से क्लियर होते हैं। आप जो फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो जैसे आपको पता ही होगा कि हमें सिर्फ 1 से 2 घंटे रिक्वायर होते हैं दिन के। तो उसमें तो वो ऐसा होता है कि सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं और शाम में हमारी क्लासेस लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अपने स्कूल लर्निंग भी उनकी हो रही है और साथ-साथ हमारे सिस्टम का भी कुछ ज़ायका उनको मिल रहा है। तो ऐसा भी हुआ है कि स्टूडेंट्स ने एसी सेल कंप्लीट किया और फिर उन्होंने अपना ट्रेडिशनल स्कूल छोड़कर हमारे साथ लेवल 1 में आ गए, क्योंकि लेवल 1 की रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि स्टूडेंट्स ने हमें 8 घंटे देने हैं दिन के सुबह से शाम तक, क्योंकि उसमें हम उनको इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं, हम उनको वाइब कोडिंग भी करवाते हैं, हम उनको अर्निंग के प्रॉस्पेक्ट्स पे भी हम उनको गाइड करते हैं, क्योंकि लेवल 1 का एक लेवल 1 की एक रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट ने जो है वो 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये अर्न करने हैं अपनी स्किल्स को यूज़ करके, जो भी उसने सीखा है उसको यूज़ करके 60,000 रुपये कमाने हैं, तब वो नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे, लेवल 2 पे जाएँगे। तो उसके लिए हम उनको क्लासेस देते हैं। इसी तरह पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ की क्लासेस होती हैं। तो ये क्लासेस पूरा दिन लेवल 1, लेवल 2 के स्टूडेंट्स की चलती रहती हैं। उसके लिए हमें 8 घंटे रिक्वायर होते हैं स्टूडेंट्स के, सुबह से शाम तक। तो फिर इस वजह से जो ट्रेडिशनल स्कूल जाते हैं बच्चे, वो हमें लेवल 1 अगर उन्होंने जॉइन करना होता तो फिर उन्होंने वो अपना स्कूल छोड़ना होता है। तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि स्टूडेंट्स ने अपना ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ा, फिर हमारे साथ लेवल 1 में आ गए। तो इस तरह भी होता है। बाकी जब एसीसीएल कोई कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम उन्हें वाइब कोडिंग की तरफ लेकर आ जाते हैं। वाइब कोडिंग जब वो मुकम्मल करते हैं तो फिर अगर वो हमारे साथ चलना चाहें तो हम उन्हें दावत देते हैं कि आप हमारे साथ लेवल 1 में आ जाएँ। जी, थैंक यू सो मच रहमत साहब।
آپ نے بہت اچھے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آج ریحان اسکول کے بارے میں بتایا، اس کے فیچرز بتائے، وہ کیسے کام کر رہا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو آج کافی معلومات ملی ہوگی، اور جو بھی اس سسٹم کو جوائن کرنا چاہیں انہیں ایک آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ ریحان اسکول کیسے کام کرتا ہے، انہوں نے اسے جوائن کرنا چاہیے یا نہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا ٹائم، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ انشاءاللہ پھر کسی اور شو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ Thank you, Allah. Thank you, Mr. Rehmat Empowerment Wale, and all the viewers who join us today in our show. انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کسی اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بی ہیلدی، کیپ لرننگ اینڈ میک یور ایوری منٹ کاؤنٹ اینڈ یوز دا AI وائزلی۔ اللہ حافظ۔